بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا تبدیل ہونا۔ پہلے تو مسجد حرام کی تاریخ جو ہمیں ملتی ہے اپنے بک میں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ تحویل قبلہ سے مراد تبدیلی قبلہ، یعنی پہلے قبلہ نماز پڑھنے کا رخ کو بدل کر دوسرے نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ قبلے کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ نماز یعنی خدا کی عبادتوں کا جو طریقہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا، اس کا آخر کوئی ایک ہی رخ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو ماننے والے اس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس بنیادی اعمال و عبادت میں لوگوں میں یکسانیت قائم رہے، یعنی ایک جیسا رہے، چاہے وہ کہیں پر بھی آباد ہو۔ چنانچہ دنیا کی پہلی مسجد ہی قبلہ قرار دیا گیا، خانہ کعبہ۔ قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اسی جگہ مسجد قائم کی۔ کیا کی؟ مسجد قائم کی، جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ پاک نے، یہ پہلی عبادت گاہ ہے یا مسجد جو صدیاں گزرنے کے بعد قائم نہیں رہی اور زمین پر اس کے نشانات ختم ہو گئے۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قرآن کا جو ارشاد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہی انسان کی عبادت گاہ تھی۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بتا دیا کہ مکہ میں یہ جگہ ہے جہاں پہلی مسجد قائم ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، پہلے جو میں نے کل بتایا تھا کہ بنی اسرائیل وہ بالکل الگ قوم تھی، اب یہاں پر حضرت اسماعیل، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو بنی اسماعیل سے آئے، اس جگہ پر کھدائی کر کے اس پہلی مسجد کی صدیوں سے دبی ہوئی بنیادی ڈھونڈی، اسی جگہ نئی عبادت گاہ تعمیر کر دی جو پھر آج تک قائم رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت وغیرہ یہ تعمیر نو ہوتی رہی۔ یہ جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی، اس لیے پھر اسے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا۔ کس کو؟ خانہ کعبہ کو۔ یہ تھی تاریخ ہمارے خانہ کعبہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی۔ اب جو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کا رخ کون سا تھا؟ بیت المقدس پہلا قبلہ اول تھا، یعنی خانہ کعبہ سے پہلے یہ تھا۔ اس میں ہے کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس دو نام تعمیر ہوا، جسے اللہ نے اس وقت قبلہ رخ اور مسلمانوں کا مرکز قرار دے دیا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قائم کردہ خانہ کعبہ میں جو مکہ میں ہے، بعد کے لوگوں نے شرک میں مبتلا ہو کر سینکڑوں بت رکھ دیے تھے اور مشرکانہ رسومات اور اوہم پرستی میں پڑ گئے تھے۔ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے کر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب نماز فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رخ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن چونکہ آخری رسول کی امامت دین اور بنی اسرائیل کی اس امامت دین سے معزولی کے بعد، یعنی بنی اسرائیل کے آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ چلے گئے اور کیونکہ ان کا بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو ان کے جانے کے بعد ضروری تھا کہ قبلہ رخ بھی تبدیل کر کے وہی پہلا قبلہ یعنی خانہ کعبہ قرار دیا جائے جو شروع میں قائم کیا گیا تھا۔ اس آخری نبی کی خواہش بھی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے قائم کردہ مرکز ہی کو مسلمانوں کا مرکز قرار دیا جائے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو پورا کرنے آئے تھے۔ اصل میں جو ہمارا دین ہے جس کا نام اب اسلام ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، جسے مکمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک پر قرآن پاک کے ذریعے فرمایا اور آخری نبی بنایا، آخری کتاب بنائی۔ تو پہلے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، یا جو بھی ان کی عبادت ہوتی تھی اس وقت اس طرح نماز تو فرض نہیں تھی، لیکن لوگ کھڑے ہوتے تھے جو نماز میں ہی شمار ہوتا تھا، خاموش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تورات پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، تو یہ اس وقت کی نماز ہی کہلاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تحویل قبلہ کا حکم کب آیا؟ مکی دور کے 13 سال اور ہجرت مدینہ کے بعد، ٹھیک ہے، مکی دور میں 13 سال گزر کے نبی پاک کے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تو وہاں پہ 16-17 مہینے تک مسلمان اسی پہلے قبلے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ یہی اللہ کا حکم تھا۔ پھر ایک دن اچانک رجب یا شعبان، ان 2 مہینوں میں سے کوئی ایک، اور ہجری کیا تھی 2، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ نماز کے دوران ہی وحی نازل ہو گئی، چنانچہ نماز کی حالت میں ہی قبلہ رخ بدل کر منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اور بقیہ 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس مدینہ سے بالکل شمال کی طرف ہے اور خانہ کعبہ بالکل جنوب کی طرف، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت ہی میں چل کر مقتدیوں، یعنی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے آ کر منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور مقتدیوں نے اپنی اپنی جگہ ہی رخ موڑ کر بدل لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر مدینہ اور باہر منادی کیا ہوتی ہے؟ یہ اعلان کرا دیا گیا کہ مختلف جگہوں پہ نمازوں کے دوران میں اطلاع پہنچی، لوگ نماز جس حالت میں پڑھ رہے تھے قبلہ بدل لیا۔ اب اس پر سب سے زیادہ برہمی یا غصے کا اظہار کس نے کیا؟ ٹاپک بھی ہے کہ تحویل قبلہ پر اہل کتاب کی برہمی۔ اہل کتاب کون تھے؟ یہودی بھی تھے، نصاری بھی تھے۔ بیت المقدس میں یہودیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ عیسائیوں نے مشرقی حصے کو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، مقید کا مطلب ایک ہی طرف رہنا، اور وہی نماز کا رخ ہونا چاہیے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کیا کہ سب مشرق مغرب اللہ ہی کے ہیں، جس طرح خدا خود وسیع العلیم و خبیر ہے، یعنی ہر طرح کا علم رکھتا ہے، چاروں طرف کی خبر رکھتا ہے، اور تمام کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح ہر طرف وہ موجود ہے، اور کسی خاص سمت کو قبلہ رخ مقرر کر دینے سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رخ بتا دیا تو اس میں بھی ہماری آزمائش تھی کہ ہم یہ تو سمجھے، دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، لیکن ہمیں ایک سمت جو دے دی گئی ہے وہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتے بھی ہیں کہ نہیں، یا ہم بھی یہودیوں نصاریوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ذرہ برابر بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے کوئی چیز بھی، کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہودی و نصارہ نے تحویل قبلہ پر شور مچا دیا کہ ہم سے عداوت کی بنا پر ان مسلمانوں نے پہلے سے قائم قبلہ بدل لیا ہے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ خدا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ تو خود الگ الگ قبلے بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اے نبی تم ایک گروہ کے قبلے کو اپنا کر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ ان کو رہنے دو، اپنی ہٹ دھرمی، قوم پرستی، نسلی تعصب کے غرور میں ان کی پرواہ نہ کرو، اور خدا کے فیصلے پر عمل کیے جاؤ۔ اور منادی اس طرح تھی، یعنی اعلان اس طرح تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو، نماز پڑھنے سے پہلے، قیام سے پہلے رخ سیدھے کر لیا کرو، سختی سے یہ فرمایا تھا۔ اسے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو تعین کر لیں، اگر ایک جگہ کا معلوم ہو گیا ہے، کبھی کبھی باہر جانا پڑتا ہے تو ہم سب کو، تو ہمیں ہمیشہ قبلے رخ کا خیال رکھنا چاہیے، جان بوجھ کر بھی
اس طرح کی غلطی نہ کریں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ اس میں ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کو پورا کرے، اور کبھی ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ قبلہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ظاہر ہے سواری میں بھی بدلتا ہے، تو ہمیں تعین کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلا ٹاپک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچائے، بیماری سے بچائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔